فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والصلاۃ والسلام علی اکرم الخلق محمد الذی قال لا یزال ھذا الدین قائما حتی تقوم الساعۃ او یکون علیہم اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش۔ ناظرین و سامعین، توجہ سے سننے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ اس میں مجموعی طور پر غلبہ مسلمانوں کا ہے، یقیناً یہ غالب رہے، لیکن انڈیویجول کردار کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہیں، سب دشمن پر غالب نظر نہیں آتے، کیونکہ اگر فرض کیا آپ جنگ خندق کو دیکھ لیں جو پہلے میں پیش کر چکا ہوں، تو سب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی چڑھ کے آیا، تمہارے نیچے سے بھی چڑھ کے آیا، اور مارے خوف کے، ڈر کے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے گلے میں اٹک گئے، اور تم طرح طرح کی اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے، اور یہ مومنوں کی آزمائش اور امتحان تھا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ تو اس میں اب یہ جو دشمن کو دیکھ کے کچھ گروہ والے، کچھ لوگ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا، یعنی ان کے کلیجے گلے میں اٹک گئے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے اور وہ باتیں کہنے لگے جو اللہ اور رسول کے شایان شان نہیں ہیں، بدگمانی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ایک یہ گروپ ہے جس کی حالت کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب یہ اللہ رسول کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میرے محترم سامعین، یہ انڈیویجول ایک گروپ ہے۔ نمبر دو گروپ اور، وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ، جب ایک گروہ یہ کہنے لگا یا آل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل یثرب آج تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ڈسکریج کر رہے تھے ایک دوسرے کو، اور یہ دشمن کی طاقت کا تعریف کر کے بتا رہے تھے عمر ابن عبد ود عامری بڑا قوی ہے، 1000 آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا ہے، اس طرح کی بددلی پھیلا رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ پلٹ جاؤ اپنے گھروں کو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا یہ کہہ کر یقولون ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، یعنی ایک گروہ یہ کہہ کے رسول سے اجازت مانگ رہا ہے کہ ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، پلیز اجازت دیجیے ہم گھروں میں جا کے چلے جائیں، اپنی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ میرے حبیب یہ بھاگنے اور فرار کی نیت سے اجازت مانگ رہے ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں۔ اب یہ 3 کیٹیگریز ہیں، 3 گروپوں میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ سارے کے سارے صحابہ کی فہرست میں ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول کی معیت میں بھی ہیں۔ اب موت ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی مرے نہیں کہ کنفرم ہو جائے، لیکن 2 چیزیں تو ہیں، رسول اللہ کا ساتھ بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے 4 نمبر پر ان نیک اور صالح مومنین کا جن کا ایمان معیاری ہے، جو لشکر کفار کو دیکھ کے کہتے ہیں بے شک اللہ اور رسول کا وعدہ سچ ہے، اور ان کے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ 4 گروہ ہیں حضور، سب کے سب صحابی۔ پہلے 3 گروہ کی مذمت ہو رہی ہے اور ایک گروہ ہے جو قابل تعریف ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں
یہ تاریخ کے آئینے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے اگرچہ یہ چیز میں پہلے پیش کر چکا ہوں، لیکن آج پھر اس لیے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی تعریف کے لحاظ سے تو سب صحابی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے انہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے حقیقت میں اعمال اکارت ہو گئے، یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ ایمان ان کا ثابت نہیں۔ اب آیت نمبر 19 میں جا کے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالا ان کا، اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، فآبت اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے اوپر آسان ہے۔ یعنی ان لوگوں کی وہ جو مخلص مومن ہیں، جو اللہ رسول پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور ہر منزل کے اوپر رسول اللہ کی معیت، یعنی مقام و زمان کے لحاظ سے بھی اور عملی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے رسول اللہ کے ہم خیال ہیں، رسول اللہ کے تابع فرمان ہیں، رضائے الہی کے طالب ہیں، بناوٹ ریاکاری سے پاک اور پاکیزہ ہیں، اور جب دشمن کو دیکھتے ہیں تو ان کی ایمان میں اور قوت آ جاتی ہے، اور شہادت کی تمام میں، شہادت کے شوق میں رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت میں سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 کیٹیگریز میں نے بتا دی ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو ان جو 3 کیٹیگریز ہیں کہ جو اللہ رسول پر بدگمانی کر رہے ہیں اور اس طرح کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر اجازت مانگتے ہیں رسول اللہ سے، تو ان تینوں گروپوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اولئک لم یؤمنوا فآبت اللہ اعمالہم، یہ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے، یعنی ان کا کلمہ پڑھنا اوپر ہے، اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو یہ کیفیت ان کی نہ ہوتی۔ رسول اللہ پر اور اللہ پر بدگمانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، اس اعتبار سے آج میں عمل اور کردار کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے مختلف گروہ تھے، اور اس کے بعد جنگ تبوک کو جب آپ دیکھتے ہیں تو جنگ تبوک آخری جنگ ہے رسول اللہ کی مشہور، تو اس کے اندر بھی آپ کو جب رسول اللہ نے نکلنے کا حکم دیا کہ چلیے، تو بہت سے لوگوں نے یہ بہانہ کیا کہ یا رسول اللہ گرمی کا موسم ہے، فصل ہمارے پکے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں، تو اس طرح کے بہانے کر کے لوگوں نے جہاد سے جی چرا کر اور مدینے میں بیٹھ گئے، چمٹ گئے مدینے کے ساتھ۔ رسول اللہ نے کہا جن کے بہانے ہیں سواری نہیں، سواری کا انتظام ہم کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، بہت سے لوگ رہ گئے اور نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا نقشہ بیان کر دیا۔ ان میں منافقین زیادہ تھے، منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا، وہ یہ بہانے کر کے جہاد سے جی چرا کے مدینے میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے اپنے لشکر کو جتنا تیار تھا، صحابہ کرام جو بےتاب تھے حضور اللہ کے ساتھ چلے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اب جا رہا ہے کہ ایک منزل کے اوپر جا کے عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ جو جنگ احد کے موقع پر الگ ہوا تھا، وہ پھر بھی ساتھ ہے اور رسول اللہ نے اس کو ساتھ لیا ہے۔ ایک منزل پہ پہنچ کے یہ واپس آ گیا۔ اب رسول اللہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچے، جس جگہ کفار کی طرف سے کوئی امکانی جنگ کا کوئی موقع تھا، وہاں آپ نے دیکھا اپنا کیمپ لگایا، چھاونی قائم کی، کچھ عرصہ سٹے کیا، کوئی دشمن وہاں نہیں آیا، لہٰذا وہاں سرحدی چوکیاں لگا کے آپ نے وہاں اپنے جو علاقہ ہے اس کی حفاظت کے لیے پکٹیں بنا کے کچھ لوگوں کو معین کر کے اپنی واپسی کا ارادہ کیا۔ جب رسول اکرم واپس آ رہے تھے تو اب میرے محترم ناظرین سنیں، منافق ساتھ ساتھ ہیں، کچھ منافق مدینے میں رہ گئے،
کچھ منافق آدھے راستے سے واپس آ گئے، کچھ منافق آپ کے منزل تک پہنچے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے رسول اللہ معاذ اللہ شہید ہو جائیں، رسول اللہ مارے جائیں۔ واپسی کے اوپر آتے ہوئے وادی عقبہ میں جب سے گزر ہوتا ہے تو ان لوگوں میں سے 12 آدمی اس نیت کے ساتھ پہاڑ کے اندر آ کے چھپ گئے ایک خاص مقام پر کہ رسول اللہ کی اونٹنی سواری آئے گی تو ہم اس کے اوپر پتھر پھینکیں گے یا اس کو بدکائیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے رسول گر جائیں گے، اور اس طرح سے رسول معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، رسول اللہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اب یہ 12 آدمی چھپے ہوئے ہیں۔